اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل. آج کی جو خاص خبریں ہیں اس میں ایک تو گیلپ سروے ایک ایسا ہے جس کو بلوم برگ نے بھی شیئر کیا ہے اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے وہ ابھی میں آپ سے شیئر کروں گی. اس کے علاوہ آصف زرداری نے جو ایک انٹرویو دیا ہے دیٹ از میکنگ ہیڈ لائنز ایز ویل. اور اس کے علاوہ عمران خان تو ہمیشہ لائم لائٹ میں رہتے ہی ہیں. ان کو جو سیکیورٹی خدشات ہیں، ان کی جو مقدمات سے متعلق پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو لاہور میں ایک ریلی کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اگر اس گیلپ سروے کو دیکھا جائے تو بلوم برگ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ پاکستان's ایکس پرائم منسٹر عمران خان's popularity soars ahead of elections, the survey shows. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آنے والے انتخابات سے پہلے بہت بڑھ گئی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان's popularity soars ahead of vote and PM Sharif sees drop in rating amid IMF related decision provincial polls scheduled April followed by general elections. یعنی کہ جو پرائم منسٹر شریف کا ڈراپ ان اپروول ریٹنگز ہے اس کو انہوں نے ڈائریکٹلی ریلیٹ کیا ہے with his failure to have a successful negotiations with IMF basically، یا مہنگائی وغیرہ جو آئی ہے. گیلپ سروے کے اگر نتائج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو تقریباً 2000 کے قریب لوگوں سے سوالات کیے گئے ہیں، اور جو سروے میں لوگ شریک ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 18 برس سے زیادہ ہے. اٹ مینس کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. 62% لوگوں کے مطابق جو موجودہ مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار PDM گورنمنٹ ہے. 38% لوگوں کے نزدیک موجودہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ سیاسی رہنماؤں میں سب سے زیادہ جو مثبت رائے پائی گئی وہ عمران خان کے بارے میں تھی، جو کہ 61% لوگ ان کو اپروو کرتے رہے اور ان کے بارے میں مثبت رائے دیتے رہے. نواز شریف اور بلاول بھٹو سے متعلق تقریباً 36% لوگوں نے ووٹ دیے. مریم نواز کے لیے 34% اور آصف زرداری کے لیے 27% لوگوں نے مثبت رائے کا اظہار کیا. خطرناک بات اور جو ایک الارمنگ چیز سیاسی جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے، اور آف کورس تقریباً سارے پاکستان کے لیے ہی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سخت ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھا گیا ٹورڈز دا پولیٹیکل پارٹیز. لوگ اب یقین ہی نہیں کرتے پولیٹیکل پارٹیز پہ، اور عدم اعتماد کا یہ عالم ہے کہ 53% لوگ جو ہیں وہ کسی بھی نئی آنے والی جماعت کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اب یہ سروے کیونکہ انٹرنیشنلی بھی پک اپ اس کو کیا ہے نیوز نے، اور کیونکہ اس میں عمران خان کو کافی آگے دکھایا جا رہا ہے باقی جماعتوں کے مقابلے میں، تو اس لیے آپ کو میڈیا اس پہ گھنٹوں پروگرام کرتے تو نظر آئے گا نہیں. اور اس کے علاوہ اگر کہیں ڈسکشن بھی ہوگی تو وہ اس کو ڈاؤن پلے کریں گے. کوئی کہے گا کہ سیمپل سائز صحیح نہیں تھا، کوئی کہے گا میتھڈالوجی صحیح نہیں تھی، بٹ دا تھنگ از کہ سروے از ہیئر. اگر اس کو انٹرنیشنل بلوم برگ جیسے جریدے نے پک کیا ہے تو یقیناً انہوں نے بھی اسے ایویلویٹ کیا ہوگا کہ اس کی جو سروے کی سیمپل سائز ہے اور جو چیزیں ورتھ نوٹنگ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. ایسی چیز انہوں نے نہیں لکھی بہرحال. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا وہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک الیکشن کی جو سائنس ہے اس کو 90s کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. کچھ سڑکیں بنوا دیں، کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیا، کچھ لوگوں کو ترقیاتی فنڈز دے دیے، MPAs MNAs کو چھوٹی چھوٹی فیورز دے کے، فار ایگزامپل ان کے لوگوں کو پولیس میں آپ بھرتی کرا دیں، ان کو کوٹا دے دیں، پٹواریوں کو کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، بیوروکریسی میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو کسی طرح اکوموڈیٹ کریں. تو یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بیک، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہی دور چل رہا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاپولیشن کے بڑھنے کے ساتھ جو ایک اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس بڑھی ہے پاکستان میں، اس سے ایک عام نوجوان بھی اپنے ووٹ کو لے کے بہت سنجیدہ ہو گیا ہے. اور اس کو ہم نے وٹنس کیا ہے لاسٹ جولائی میں جو پنجاب میں بائی پولز ہوئے اس میں، جس میں بظاہر حمزہ شہباز کی حکومت تھی اینڈ دے کوڈ ہیو مینیجڈ دا الیکشنز ویری ویل، لیکن ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر سکے. اس میں بھی بہت سارے لوگ شکایت کر رہے تھے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ انہیں مل نہیں رہا اور وہ ووٹ ڈالنے سے قاصر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے یہ بائی پولز جیتے. یہی چیز ہم نے راجن پور میں دیکھی، 45% ٹرن آؤٹ وچ واز امیزنگ. مطلب اس جیسے علاقے سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ اتنے لرنڈ ہیں یا ان کی اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنا ویلیو کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ اب ووٹ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اٹ از یور پاور ٹو امپاور یور سیلف.
تو یہ ڈائنامکس جب تک ہمارے سیاستدان نہیں سمجھیں گے، چاہے وہ آصف زرداری ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں، تب تک وہ لوگ نہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے اور نہ ہی سیاست میں اس طریقے سے دوبارہ آ سکیں گے جیسے ایک زمانے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ لیکن بہرحال کیونکہ ان کی سیاست کرنے کا طریقہ ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اور سمجھدار لوگوں کو اور ان کی ایڈوائس کو ویلیو نہیں کرتے، اور ان کے ارد گرد جو پولیٹیکل لوگ ہیں جس طریقے سے وہ چیزیں ان کو پریزنٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں پاور کوریڈورز میں رہتے ہوئے ہمیں لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے مشکل ہی لگتا ہے کہ یہ پارٹیز اس کو سمجھیں گی، ان ڈائنامکس کو سمجھیں گی، بلکہ آہستہ آہستہ جس طرح پی ٹی آئی جیسی ایک جماعت اس طریقے سے سامنے آئی ہے کہ وہ تقریباً سارا یوتھ کا لگتا ہے ووٹ بینک انہی کے پاس ہے، تو ہم دیکھیں گے شاید آنے والے وقت میں نئی جماعتیں بھی سامنے آئیں، کیونکہ یہ پرانی جماعتیں اب ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں اپنی سوچ کی وجہ سے۔ اسی طرح کچھ سیاست میں پرو ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں شاید آصف علی زرداری، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں شاید وہ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا۔ وہ جو ان کا ایک امیج بنا ہوا تھا، ایک زرداری سب پہ بھاری، وہی قائم رہتا تو بہتر تھا۔ تعارف ان کا دنیا میں مسٹر 10% سے ہے، اور پاکستان میں تو ان کی پرسنٹیج کہاں تک جاتی ہے وہ ہم نے دیکھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے خریداری ہوئی پارلیمنٹیرینز کی۔ تو جتنا کم بولیں زرداری صاحب میرا خیال ہے اتنا بہتر ہے۔ ایک تو آج انہوں نے یہ کہا کہ جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر ہمیں سیلاب سے کیے گئے وعدے اور اس سے جو ریلیٹڈ فنڈز ہیں وہ سینٹر نے نہ دیے تو ہم ان سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سیریسلی نہ لیں اس اسٹیٹمنٹ کو۔ ہی از جسٹ اے ینگسٹر ہو ہیز گریجویٹڈ فرام آکسفورڈ، اور وہ غصے میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہ بیسکلی بادشاہ اور شہزادے مسلط ہیں جن کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اور اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو شہزادے ہیں یہ تو ہمارے فورن منسٹر ہیں اور یہ دنیا بھر میں پھرتے ہیں، ہمارے بہاف پہ جا کے کیا ایگریمنٹس کرتے ہیں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور رضا ربانی نے کل ایک لیٹر میں یہ لکھا تھا، ایک پریس ریلیز میں ایز اے سینیٹر، کہ یہ جو سارے کویسچنز ہیں کہ فورن ٹورز پہ کیا کیا اگری ہو رہا ہے مختلف ممالک کے ساتھ، کیا ہمارے نیوکلیئر ایسٹس سیو ہیں، کیا ہم کسی اور جنگ کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے، یہ سارے سوالات تو پھر بلاول بھٹو سے ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کے والد خود کہہ رہے ہیں کہ ہی از جسٹ اے ینگسٹر جو کبھی کبھی کچھ غلط بات کہہ جاتے ہیں تو ان کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ تو دس از آئرونک کہ ہمارے فورن منسٹر کے بارے میں ان کے والد کا یہ خیال ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈیفالٹ کے بارے میں اس طریقے سے بات کی کہ جس طرح بہت کوئی عام سی بات ہوتی ہے۔ جو ٹریبیون نے ورڈز لکھے ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ آن دا کنسرنس دیٹ دا کنٹری وڈ ڈیفالٹ he said that Pakistan was a country and not a public limited company. Japan and other countries have defaulted in the past. Default does not mean that the country is finished. So اس سے ٹیکنیکلی اکانومسٹ تو کوئی اور بات نکال سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ڈیفالٹ میں جا کے بھی آپ کی اکانومی بعد میں بہتر ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بٹ اٹ شوز دا ڈسکنیکٹ بٹوین دا پیپل اینڈ جناب آصف علی زرداری جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا بیسکلی، کہ ڈیفالٹ کا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا امپیکٹ کن کلاسز پہ جاتا ہے، لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے ہی تو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے عمران خان کو نکالا تھا اور آپ آئے تھے کہ ہم اس ملک کو بچانے آئے ہیں۔ اور بلاول نے کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ تو میرے خیال ہے پرانا پاکستان از اباؤٹ دیم سیلوز اونلی، وہ صرف اپنا سوچتے ہیں ڈیفینیٹلی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہو گئے تو کیا ہو گیا، دیوالیہ ہونے کے بعد بھی ملک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ سو اف دس از دا لیڈ بیک مائنڈ سیٹ، وہ اتنے ریلیکسڈ ہیں تو باقی پولیٹیکل مائنڈس بھی اسی طرح سوچتے ہوں گے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب نواز شریف ہمیں اپنی ویلتھ ڈسپلے کرتے نظر آتے ہیں، لنڈن کے مہنگے ترین جگہوں پہ پھرتے نظر آتے ہیں، تو وہ بیسکلی اپنی غریب عوام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں تو کنوکٹڈ ہو کے بھی یہاں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اینڈ مے بی دا پیپل ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ دس وے کہ یہ اسی طرح ہے، ان کی زندگیاں ایسی ہی رہیں گی اور ہم تو صرف حکمرانی کرنے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اور مریم نواز تو کہتی بھی خود کو حکمران خاندان ہے۔ سو آصف زرداری کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اگر نہ بولتے تو بہتر ہوتا، کچھ نہ کچھ بھرم رہ جاتا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی خدشات اور کل کی جو لاہور کی ریلی ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش نہیں ہوئے عمران خان، کیونکہ سیکیورٹی خدشات جو انہوں نے پہلے ہی اطلاع بھی کی تھی اور ان کے وکیل بھی وہاں گئے تھے لے کے ویڈیو لنک سے، انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہیں اپنی پیشی کے لیے۔ بہرحال پیشیوں کی آڑ میں عمران خان کو قتل کرنے کی سازش جو کی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ایک دفعہ ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے۔ ہی ہیز بین اے پرائم منسٹر، ان کو انفارمیشن پہنچتی ہوگی، ہی نوز ہاؤ تھنگز ورک۔ اس لیے ویسے بھی اس ملک کی کیونکہ ہسٹری ہے کہ ہمارے پرائم منسٹرز کا قتل ہو چکا ہے، امپورٹنٹ لیڈرز کا قتل ہو چکا ہے، تو ہم اس چیز کو ایزی نہیں لے سکتے۔ اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو تحریک انصاف کی کل کی ریلی ہے جو زمان پارک سے داتا دربار تک جائے گی، 10 مقامات پر استقبالیہ ہوگا، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کا جو انتظام ہے وہ سارا تحریک انصاف خود ہی کر رہی ہے۔ تو میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے خان صاحب کو، ریکوری کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اور سیکیورٹی رسک کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے۔ میرے خیال ہے ویڈیو لنک سے اگر وہ لوگوں سے خطاب کرتے رہیں تو بھی لوگ اتنے سمجھدار ہیں دیٹ دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت حالات کیا جا رہے ہیں، اور بار بار ان کا ایکسپوز ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ریلی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے یہ کویسچنز بھی سامنے آئیں گے کہ اگر آپ ریلیز میں جا سکتے ہیں، اوپن کراؤڈ میں جا سکتے ہیں، تو پھر آپ عدالتوں میں کیوں نہیں آ سکتے؟ سو آئی تھنک اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اور ان نیسیسریلی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں عمران خان تو بہتر ہے۔ آئی ول سی یو ٹمارو۔